ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 163ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نازل کردہ وہ دین پیش کیا جو ایک طرف دلوں کو نور ایمان اور روحوں کو اخلاقی اقدار دینے کا پروگرام رکھتا تھا، تو دوسری طرف معیشت کے استحکام کی تدابیر اس میں موجود تھی، اور یہ کہ کس طرح آغاز سے ہی طعام مسکین کا غریب پرور پروگرام عمل میں لایا گیا، بلکہ سورہ ماعون میں اس کا بطور خاص ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، اور یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں کی خبرگیری کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عرب جیسے کم پیداوار ملک میں دولت، سیم و زر اور اجناس کی شکل میں بھی زرعی اراضی، جس کو ایگریکلچر لینڈز کہا جاتا ہے، اس کی شکل میں بھی اور مویشیوں کی شکل میں بھی نہایت محدود حلقوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ دولت کی ان جھیلوں اور تالابوں کے بند کاٹ کر اس کو عوامی طبقوں کی طرف بہاؤ میں لانا بڑا ہی ٹیڑھا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو حل کیے بغیر زندگی کے بڑے بڑے معاملات کی درستگی ممکن نہ تھی۔ اسلام کے معاشی قوانین جو تدریجاً نازل ہوئے، ایک متوسط حالت میں تو دولت کو گردش میں رکھنے کے لیے بالکل کافی تھے، لیکن ان قوانین کی نفاذ سے بھی قبل بڑا مسئلہ دولت کی ان جھیلوں کا تھا جو عرب کے صحرا میں پائی جاتی تھی۔ یہ ادق مسئلہ سرگرمی جہاد سے اسقط اس خوبی سے حل ہوا کہ کوئی متبادل صورت اتنی کامیاب مشکل ہی سے ہو سکتی۔ دنیا کے ہر دینی اور لادینی قانون میں اس دور سے لے کر موجودہ دور تک مغلوب دشمن کے اسلحہ اور ساز و سامان کو بطور غنیمت قبضے میں لینا ایک مسلمہ حق رہا ہے۔ جنگ کو روکنے کے لیے انسانی جانیں لینے سے زیادہ کارگر تدبیر یہ ہے کہ حلیف کو اسلحہ اور ساز و سامان اور رسد سے محروم کر دیا جائے، نیز فی الجملہ اس کی جنگی معیشت کو کمزور کر دیا جائے۔ اسلام نے بھی غنیمت کا حق برقرار رکھا اور اس کے لیے اپنے خاص اخلاقی ضوابط نافذ کر دیے۔ یہاں ہم کوئی نظری بحث نہیں کر سکتے، لیکن عملاً اس حق کے تحت مدینے کی اسلامی فوج نے جگہ جگہ سے سمٹی ہوئی دولت کو قید سے نکالا اور گردش میں ڈال دیا۔ یہودی سود خاروں کی دولت جو عوام میں نچوڑی گئی تھی، قانون غنیمت کے تحت بہاؤ میں آئی۔ ثقیف والوں کی دولت ان کے قبضے سے نکلی اور عرب بھر میں پھیل گئی۔ اسی طرح مدینے کے گرد و نواح کے جن جن شرپسند قبائل نے شورش اٹھائی، ان کے شیوخ اور دولت مندوں کے اموال کا ایک بڑا حصہ اسلامی فوج نے ان کے قبضے سے نکالا اور گردش میں ڈال دیا۔ جاہلی ریت مال غنیمت کے متعلق یہ تھی کہ میدان میں جس کے ہاتھ جو کچھ پڑ گیا اڑا لے گیا، کسی نے چوری کر لی، کسی نے فریب دے لیا، اور پھر جو جتنا زیادہ زور آور ہوا اس نے اپنی بڑائی کی دھونت سے اتنا ہی حصہ چھینا، اور جو کچھ بہترین ہوا وہ ہتھیا لایا۔ اسلامی نظام جنگ بالکل نیا اخلاق ساتھ لے آیا تھا۔ اس کے تحت سارا مال سوئی سوئی اور پائی پائی یکجا ہونے کے بعد کمانڈر کے حکم سے تقسیم ہوتا تھا، پھر اس میں سے 20% حصہ اسلامی خزانے میں جاتا اور بڑی حد تک غربا اور حاجت مند طبقوں تک پہنچایا جاتا۔ اس طرح ملک کی دولت میں ایک عمومی حرکت آ گئی، اور بعد میں جوں جوں معاشی قانون نافذ ہوتے گئے اس کے بہاؤ کو انضباط میں لے لیا گیا۔ پھر اسلامی ریاست نے تمام ان طبقوں سے جو زمینوں، مویشیوں یا تجارتی سرمایہ کے مالک تھے، مسلم ہونے کی صورت میں زکوٰۃ اور غیر مسلم ہونے کی صورت میں خراج اور جزیے کی آمدنیاں حاصل کی، اور ان آمدنیوں یعنی خصوصاً زکوٰۃ کا ایک عظیم حصہ غریب طبقوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہر سال غلے، کھجوروں اور مویشیوں کی ایک بھاری مقدار امراء سے غربا کی طرف منتقل ہونے لگی۔ سلجھانے کی تدبیر کی گئی۔ مدینہ کی مرکزی سوسائٹی میں سماجی مساوات کے ساتھ اقتصادی اخوت، جس کو اکنامک بردرہڈ کہا جاتا ہے، اس کا انتہائی کامیاب تجربہ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔
سارا عرب دیکھ رہا تھا کہ گھروں سے اکھڑے ہوئے لوگ، تہی دست غلام، فاقہ مست بدو اور اللہ مست قسم کے نوجوان جب اسلام کے سائے رحمت میں چلے جاتے ہیں تو ایک طرف وہ بڑے بڑے خاندان اشراف کے شانے سے شانہ ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کس بے خوفی سے متکبر ترین مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی ساری پریشانیوں کا مداوع ہونے لگتا ہے، ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے، روزگار بھی پیدا ہو جاتا ہے، اسلحہ بھی مہیا ہو جاتا ہے، سواری بھی کبھی نہ کبھی ہاتھ آ جاتی ہے، اور نکاح کے لیے بھی راستے نکل آتے ہیں۔ پھر اسلامی نظام اخوت کی یہ برکات صرف مدینہ ہی تک محدود نہ تھیں، بلکہ چاروں طرف آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، اور ایک دن آیا کہ سارا عرب ان سے یکساں فیض یاب تھا۔ اس سماجی مساوات اور اقتصادی اخوت کے نئے نظام کو عرب کے عوام دور سے اس طرح محسوس کرتے ہوں گے جیسے وہ آسمانی دنیا کی کوئی جنت ہو جس میں عقیدہ توحید کی کنجی سے داخلہ ملتا ہے۔ آخر وہ سماجی اور معاشی کبریائیوں تلے پسنے والے لوگ کیسے ارمان نہ کرتے ہوں گے کہ وہ بھی اس جنت میں جگہ پائیں۔ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے عام انسان کی مشکلات کو ملحوظ رکھ کر ذاتی طور پر بھی حد درجے کے جود و سخا کا مظاہرہ کیا، اور بحیثیت صدر ریاست بھی بڑی فراخ دلانہ اور کریمانہ پالیسی اختیار کی۔ ذاتی ملک میں کبھی کوئی مال جمع نہ رہنے دیا، بلکہ جلد سے جلد اسے مقامی حاجت مندوں اور بیرونی مسائلوں میں تقسیم فرما دیتے۔ حکمران کی حیثیت میں بیت المال میں کبھی کوئی رقم پڑی نہ رہنے دی، بلکہ جب کوئی حاجت مند سامنے آیا تو جو کچھ ممکن ہوا اسے دلوا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اصل اہمیت انسان کی تھی، اور دولت کو انسانیت کی خادمہ قرار دیا۔ حد یہ تھی کہ بسا اوقات بیت المال اور ذاتی ملک میں کچھ نہ ہوا تو سائلوں کی امداد کے لیے قرض تک لیا گیا۔ دور دور سے مصیبت کے مارے دیہاتی اور صحرائی ان فیاضیوں کا چرچا سن کر مدینہ آتے، اس دریائے سخاوت سے جام بھر بھر کے رخصت ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ایک بدو آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ کر اکھڑ پن سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال خدائی مال ہے، تمہیں کچھ اپنے مال یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دینا ہے، لاؤ ایک بارشتر مجھے لدوا دو۔ اس مجسمے رحمت نے قدر سکوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے انداز میں فرمایا، بے شک یہ مال خدا کا مال ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ پھر حکم دیا کہ ایک بارشتر جو اور ایک بارشتر کھجوریں بدو کو دی جائیں۔ بارشتر اس زمانے میں ایک قسم کا ایک وزن کہا جا سکتا ہے، ایک مقدار کہا جا سکتا ہے۔ وہ خوش رخصت ہوا۔ ایک مرتبہ بحرین سے خراج کی بڑی کثیر دولت آئی کہ اس سے زیادہ مال کبھی مرکزی حکومت میں نہ آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن مسجد میں اس کا ڈھیر لگوایا، اور پھر جو آتا گیا اسے دیتے گئے، یہاں تک کہ کپڑے جھاڑ کر اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ داد و دہش کے ایسے واقعات مدینے میں رونما ہوتے، اور مختلف اطراف سے مسافر، سائل اور حاجت مند آ کر مستفید ہوتے۔ یہ لوگ جب علاقوں میں جاتے ہوں گے تو اسلامی حکومت کی غریب پروری کی مجسم داستانیں بن کے جاتے ہوں گے۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ ان داستانوں سے کتنے دلوں نے اثر قبول کیا ہوگا اور کتنے سینے اسلام کے لیے کھل گئے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔